सिचुएशन है जिससे निपटने की कोशिश की जा रही है और इन लॉस फीडर्स को निकाल कर 25,600 डिमांड बनती है जो अवेलेबल इस वक्त बिजली है और उसके बाद जो सप्लाई है इस वक्त वो 21,000 के ऊपर है और 21,000 सप्लाई और डिमांड 25,600 अगर हो तो उस वक्त जो गैप है दोनों के दरमियान तलब के अंदर और सप्लाई के अंदर वो 4,600 है और ये इस वक्त एनर्जी का मौजूदा प्रोफाइल है जो आवाम को समझना ज़रूरी होगा। और इसके साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट बात है जो कि एक तो डिमांड और सप्लाई का इस वक्त गैप है, दूसरी बात कि 4 साल के अंदर, और ये बिल्कुल ना लिया जाए कि मैं कोई ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये किया और अब हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले अवाम के लिए जो काबीना का फैसला है कि ये अगर सिचुएशन है तो इसके ऊपर क्या सॉल्यूशंस हैं और किस तरह हम इस पूरी सिचुएशन के ऊपर काबू पा सकते हैं। और काबीना ने फौरी जो अमली फैसले किए हैं वो भी मैं अभी इससे आगे आकर बताऊंगी कि किस तरह इस सप्लाई और डिमांड के गैप को ख़त्म करना है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 4 साल जो बिजली की डिमांड और सप्लाई जो 2018 में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी जो बिजली सिस्टम में डाली गई 14,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में डालकर डिमांड को पूरा करके जो लोड शेडिंग पर काबू पाया गया, उसके बाद क्योंकि डिमांड एक एवर इंक्रीजिंग फिनोमेना है और उसके मुताबिक प्लांट्स को और सिस्टम के अंदर बिजली को डालना बहुत ज़रूरी होता है और जिस तरह क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं उससे भी जो फ़र्क पड़ता है उसको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को उसके साथ साथ इंक्रीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो मेजर 3 मोस्ट एफिशिएंट जो प्लांट्स शुरू हो चुके थे जिनका फाइनेंशियल क्लोजर हो चुका था और जिनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होकर वो लाइव होने थे, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो त्रिमू का है जो 1200 मेगावाट बिजली का मंसूबा था जो कि एलएनजी बेस था और वो इनिशियली दिसंबर 2019 में उसकी जो बिजली है वो सिस्टम के अंदर डलनी थी और उसके बाद उसकी रिवाइज डेट मार्च 2020 थी। तो ये वो मंसूबा था जो 2020 तक था जो अभी तक लाइव नहीं हुआ। उसके बाद जो शंघाई इलेक्ट्रिक थर का मंसूबा है जो कोल बेस्ड है वो फरवरी 2022 के अंदर लाइव होना था, एक्टिव होना था और ऑपरेशनल होना था कि जो कि नहीं हो सकता। फिर करोट जो एक हाइडल एनर्जी का प्रोजेक्ट है जो कि 720 मेगावाट के ऊपर मुश्तमिल है वो भी जनवरी 2022 के अंदर आना था। इन तमाम चीज़ों को बताना आवाम को इसलिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ 2018 में डिमांड के मुताबिक बिजली का बंदोबस्त किया गया था बल्कि ये तमाम वो मंसूबे हैं जिन्होंने अगले 3 से 4 साल में ऑपरेशन होकर जो इंक्रीजिंग डिमांड है उसका भी बंदोबस्त करना था। ये उसके लिए भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया था कि जो कि इन तमाम चीज़ों के सिस्टम में लाना था। अब अगर आप स्लाइड्स पर देखें, अपनी स्क्रीन्स पर देखें तो आपको बताना ये इम्पॉर्टेंट है कि पिछले साल के मुकाबले में हमने इस महीने अगर इसको कंपेयर किया जाए लास्ट ईयर तो बिजली पिछले साल से ज़्यादा प्रोड्यूस की है। और ये आप स्क्रीन्स पर ग्राफ्स देख रहे होंगे कि डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो बिजली के दोनों मंथ्स को इक्वली कंपेयर करता है और उसके मुताबिक आप देख रहे हैं कि बिजली को डिमांड के मुताबिक जो इंस्टॉल्ड इस वक्त है जो अवेलेबल बिजली है उसको प्रोड्यूस किया गया है। लेकिन अगर आप अगला चार्ट देखें तो ये सिर्फ ये नहीं कि पिछली हुकूमत ने ये नहीं किया जिसकी वजह से मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है और ये हो सकता था क्योंकि ये जो जिन मंसूबों का मैंने जिक्र किया ये सिस्टम के अंदर मौजूद थे, इनको ऑपरेशनल करना था और इनको इन तारीखों को मुकम्मल करके बिजली सिस्टम में डालनी थी। अगर अब आप देखें कि अगला जो हमारा इस वक्त प्लान है जिस पे काबीना ने मंजूरी दी है और फौरी तौर पर इनके ऊपर अमल दरामद कराने का कहा है और 2 दिन वजीर आजम ने और कोई काम नहीं किया सवाए इसके तमाम मसरूफियात को तर्क करते हुए उन्होंने सिर्फ लोड शेडिंग की जो प्रॉब्लम है इस वक्त जो मुल्क बुरहान में है, अवाम, कारोबारी हल्के, बिजनेस कम्युनिटी, ताजिर कम्युनिटी, जिस तरह वो इसका पूरा अदराक ये हुकूमत रखती है और उसको देखते हुए 2 दिन के अंदर अंदर पूरा एक हंगामी बुनियादों के ऊपर ये टास्क किया गया था और आज काबीना ने इनकी अप्रूवल दिया है और ये फैसले किए हैं जो मैं अगर आपको बताऊं आप देख भी रहे होंगे कि 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग जो अप्रूव्ड लोड शेडिंग की है काबीना ने भी और कल आपको बताया
وزیر پاور نے بھی بجلی نے کہ کس طرح اس میں K3 کا منصوبہ، لکی، سوا، بھکی، مظفر گڑھ کا منصوبہ، جو کہ ان تمام پروجیکٹس کی پلانٹس کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ 2871 بنتی ہے، جس کو سسٹم کے اندر شامل کر لیا گیا ہے. یہ اس وقت آپریشنل ہے اور سسٹم کے اندر یہ بجلی شامل کی گئی ہے جو ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے سسٹم میں نہیں تھی، جو انفورس شارٹیجز تھیں کہ جو پچھلی سائیکل کے اندر پروجیکٹس کو مکمل کرنا تھا، مرمت کرنا تھا، وہ نہیں ہوئے. لیکن اس وقت یہ تمام آپریشنل پلانٹس ہیں اور ان کی 2871 کی جو میگا واٹس کی بجلی کیپیسٹی ہے وہ اس وقت سسٹم میں موجود ہے، جس کی وجہ سے 6 سے 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی. اس کے بعد 16 سے 24 جون کے اندر ساہیوال کا جو کول بیسڈ پروجیکٹ ہے جس کی ٹوٹل کیپیسٹی 600 میگا واٹ کی ہے وہ بھی سسٹم میں شامل کر لی جائے گی اور دورانیہ لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ 3 گھنٹے ہو جائے گا. اس کے بعد اور یہ جس طرح سسٹم میں ایڈ ہوگا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو ڈیمانڈ کا اور اس کا گیپ ہے، اس وقت ڈیمانڈ سپلائی جو ہے وہ 21,200 میگا واٹ ہے، جو کہ 6 سے 15 جون تک یہ جو ساہیوال کا کول پروجیکٹ ہے اس کو شامل کرنے کے بعد وہ 21,800 ہو جائے گی اور 600 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ ہو جائیں گے. 16 سے 24 جون تک 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو ہے اس پر ہم انشاءاللہ آ جائیں گے. اس کے بعد 25 سے 29 جون کا اندر جو کراچی کا K2 پروجیکٹ ہے پلانٹ، وہ ٹوٹل 1040 میگا واٹ اس کی کیپیسٹی ہے اور اس سے ہم سپلائی 22,840 کے اوپر آ جائیں گے اور دورانیہ لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ 2.5 گھنٹے پر آ جائے گا. اس کے بعد جو 30 جون ہے، 30 جون کے اندر جو پورٹ قاسم کا کول بیسڈ پلانٹ ہے اس کا 600 میگا واٹ سسٹم میں شامل کر لیا جائے گا اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ انشاءاللہ ان تمام فیصلوں کے بعد اور اپروولز کے بعد جو آج دے دیے گئے ہیں وہ 30 جون تک 2 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ آ جائے گا. اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایڈیشنل پروجیکٹس ہیں جن کو آپریشن کرنا تھا اس پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام شروع ہو گیا. اس سے ریلیٹڈ جتنے ایڈمنسٹریٹو ہچز تھیں، جتنی رکاوٹیں تھیں، ان تمام کے اوپر آج کابینہ نے فیصلے کر دیے ہیں اور وہ تمام منصوبے جو تاخیر کا شکار ہیں وہ تمام بھی سسٹم میں ڈال لیے جائیں گے. تو مقصد اس وقت موجودہ صورتحال جو ہنگامی صورتحال ہے، غیر معمولی صورتحال ہے، چیلنجنگ صورتحال ہے، اس کو نمٹنے کی کوشش ہے. اس کے بعد جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے وہ ایڈیشنل کس طرح کیپیسٹی انکریز کر کے انسٹالڈ کیپیسٹی اس کو شامل کیا جائے گا، وہ بھی اس کے اندر انتظام ہے. اور آئندہ آنے والے سالوں کے اندر جو ایک پرائم منسٹر کا کابینہ پوری کے اندر ایک جو بحث ہوئی کہ کس طرح ہم رینیوبل انرجیز کے اوپر جائیں تاکہ جو انٹرنیشنل فیول پرائسز کے اندر انکریز ہے اور ایک سرج آ رہی ہے جو اسکائی ہائی اس وقت ہیں، لیکن ہم مقامی طور پر کس طرح رینیوبل انرجی جس میں سولر ہے، ونڈ ہے، اس کے اوپر کس طرح ہم کنورٹ ہو سکتے ہیں ایز اے نیشن تاکہ یہ جو بحران ہے اس میں ہم سب اپنا حصہ بھی ڈالیں اور قابو بھی پا سکیں. تو یہ چیزیں تھیں جو کہ لوڈ شیڈنگ سے ریلیٹڈ تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف سپلائی سائڈ کے اوپر یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں آج فیصلے اور یہ پلان دیا گیا ہے کابینہ نے جو اپروو کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا کنزرویشن پلان بھی آج کابینہ نے اپروو کیا. اور اس کنزرویشن کے اندر جو سب سے چیز ہے وہ تجویز یہ آئی تھی کابینہ کو کہ 33% جو پی او آئل کے جو مد میں فیول کے مد میں کوٹا ہے گورنمنٹ آفیشلز کا اور اس کو کم کر دیا جائے کابینہ کے ممبرز کا. بلکہ تجویز میں 33% صرف گورنمنٹ آفیشلز کا تھا، مگر کابینہ نے، پرائم منسٹر نے اس کو 40% نہ خالی گورنمنٹ آفیشلز نہیں بلکہ کابینہ کے ممبرز کا بھی جو فیول کوٹا ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے 40% کے اوپر. تو اگر ہم ایک طرف عوام سے قربانی مانگ رہے ہیں، ایک طرف عوام مشکل صورتحال میں ہے، تو ہم نے ان تمام جو اقدامات ہیں اس کا آغاز کابینہ سے شروع کیا ہے، اپنے گھر سے شروع کیا ہے تاکہ جو بوجھ ہے اس کو کم سے کم ٹرانسفر کیا جائے، پاکستان کی عوام کے اوپر منتقل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تجویز ہے یہ میں دوبارہ دہرا دوں کہ 33% تجویز دی گئی تھی، کیونکہ کئی رپورٹس کر رہے ہیں چینلز کے وہ 33% خالی گورنمنٹ آفیشلز کے لیے ہے، بلکہ یہ پوری 40% گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس، گورنمنٹ آفیشلز اور کابینہ کے ممبرز کی جو فیول کوٹا ہے اس کو 40% کم کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو
वर्किंग डेज 5 वर्किंग डेज जो हफ्ते की छुट्टी, आपको पता है जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका आते ही जो सैटरडे की छुट्टी थी उसको ख़त्म किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी सिस्टम में डाली जाए। लेकिन ये जो इस वक्त हालात हैं ये गैर मामूली हालात हैं, ये चैलेंजिंग टाइम्स हैं और इस वक्त जिस बहरान से हम गुजर रहे हैं उस पर काबू पाने के लिए काबीना ने सैटरडे की छुट्टी को बहाल कर दिया है और उसका खाली उस एक दिन का जो इम्पैक्ट है वो $386 मिलियन बनता है सालाना और उसका जो 77 अरब रुपए उसका इम्पैक्ट जो है वो इम्पोर्ट बिल के ऊपर असर होगा, जिससे हम ये इसकी बचत कर सकेंगे। उसके साथ साथ जी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसके ऊपर भी एक और इसमें जो वर्किंग डेज हैं उसके अंदर जो फ्राइडे है उसको वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ आई है और पावर मिनिस्ट्री की तरफ से, और उसके अंदर आपको पता है कि कोविड के अंदर भी इस किस्म के वर्क फ्रॉम होम का सूरत हाल था। लेकिन इस पे प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी तश्कील दी है कि अगर उसका क्या मैकेनिज्म होगा वर्क फ्रॉम होम का, ताकि एफिशिएंसी पे फ़र्क ना पड़े और हम किस तरह उसको बेहतर तरीके से, ज़्यादा मौसर तरीके से हम उसको ऐलान करने के बाद उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उस पर एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो अगले काबीना में इसकी तमाम तजावीज़ को पेश करेगी और उससे जो इम्पैक्ट आएगा और कैसे उसका मैकेनिज्म एडमिनिस्ट्रेटिवली होगा उसका ऐलान किया जाएगा। उसके बाद जो स्विचिंग ऑफ ऑल्टरनेट स्ट्रीट लाइट्स हैं उसके ऊपर एक सहर हासिल गुफ्तगू हुई, कंप्लीट बहस हुई और उस पर भी अप्रूवल दिया गया है कि हम इसको प्रोविंसेस के साथ मिलकर, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर इसको यकीनी बनाएं कि ऑल्टरनेटिव डे नाइट्स के ऊपर आप लाइट्स जो हैं स्ट्रीट लाइट्स उनको जलाएं और उसका भी इम्पैक्ट जो है वो खासा इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद एक तजवीज़ आई थी अर्ली क्लोजर ऑफ कमर्शियल मार्केट्स की, और ये होता भी रहा है, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हुआ है। लेकिन इसके ऊपर एक कल मीटिंग हो रही है जो कि तमाम वज़राए आला तमाम सूबों के, वो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग है जिसके अंदर वो मौजूद होंगे। तो वज़ीर आज़म उनके साथ मिलकर ये बहस करके कि किस तरह इसको बिजनेस कम्युनिटी के साथ उनको कॉन्फिडेंस में लेके ताजिर कारोबारी हल्के जो सारी ट्रेड यूनियंस हैं, जो जितने इससे रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मिलकर हम प्रोविंसेस के साथ जो वज़राए आला हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ मिलकर इसका ऐलान किया जाएगा। उसके बाद जो एक हमारा एक रवायत है, हमारा बिहेवियर है, हमारा एक ऐसी चीज़ है कि हम अपनी गाड़ियों की ट्यूनिंग, उसके इंजन की हेल्थ क्या है, उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करते और उसको एनुअली हम मेंटेनेंस के अंदर उनके मॉनिटर भी नहीं करते, ना उनको हम चेक करवाते हैं। तो उसके ऊपर एक बड़ा ही अच्छा इकदाम है जो आज फैसला किया गया है, ये भी प्रोविंसेस के साथ मिलकर के जो वहाँ सेंटर्स हैं, जो ट्यून अप सेंटर्स प्रोविंसेस के अंदर मौजूद हैं, और उनका पूरा जो नेटवर्क है उसको बढ़ाया जाए और एडवाइजरी और मॉनिटरिंग रोल वो अदा करें जो व्हीकल्स हैं उनकी ट्यूनअप्स के लिए, और उसका भी जो गाड़ियों की फ्यूल कंजम्पशन है और फ्यूल एफिशिएंसी है उसके अंदर ताकि बेहतरी आ सके। और 40 से जो स्टडी है वो 40 से 50% इस पे इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम उसको रेगुलरली इंजन्स को और मेंटेनेंस को और ट्यूनिंग करते रहें। तो इसके ऊपर भी जो काबीना है उसने फैसला किया है कि इनका एक तो नेटवर्क बढ़ाया जाए, इन सेंटर्स को बढ़ाया जाए। और ये पहले ही पंजाब हुकूमत में जब चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे, उन्होंने ये किया था, इसी मॉडल को रेप्लिकेट किया जाए तमाम प्रोविंसेस के साथ मिलकर। तो ये आज काबीना ने इसकी भी मंजूरी दी है। फिर ट्रैक्टर्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस स्टाफ है उसकी की भी, और इंजन की भी हेल्थ ऑफ द ट्रैक्टर्स, इसको भी मॉनिटर किया जाए। फार्मर्स और इनके साथ जो एलाइड टेक्निकल स्टाफ होता है उसकी ट्रेनिंग, उसकी कैपेसिटी और बार बार रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका भी आज ये फैसला किया गया है कि उनके ट्यूनअप्स के लिए भी सेंटर्स को बढ़ाया जाए, फार्मर्स को एक्सेस दी जाए ताकि इसका भी जो बेहतर तरीके से, ज़्यादा मौसर तरीके से इंतज़ाम हो सके। फिर एक नेशनल सतह के ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन की आज काबीना ने मंजूरी दी है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर जो हर शहरी का हर सतह के ऊपर जो एक अवेयरनेस का जो फुकदान कह लें, या कभी कभी हम अपनी लापरवाही में वो काम नहीं करते, तो उसके ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन को चलाने की हमें जिम्मेदारी दी गई है जो इंशाल्लाह हम कल से शुरू कर देंगे नेशनल लेवल के ऊपर। उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मीटिंग्स हैं
سرکاری میٹنگز ہیں اور ان کو بھی زیادہ سے زیادہ ورچوئل اور ویڈیو کے اوپر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جہاں ٹریول کو اوائڈ کیا جائے اور زیادہ زوم میٹنگز یا ڈیجیٹل میٹنگز ان پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے جو میٹنگز ہیں وہ کی جائیں. یہ کنزرویشن پلان تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جو کہ آج کابینہ نے جس کا اپروول دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آسٹیرٹی میجرز ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم پورا ایک پلان ہے جس میں غیر معمولی صورتحال ہے، عوام ایک مشکل کیفیت سے گزر رہی ہے جس کا ہمیں ادراک بھی ہے اور اس کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے، اس کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آسٹیرٹی میجرز ہیں وہ گورنمنٹ کی سطح پر، کابینہ کی سطح پر جو لیے گئے ہیں وہ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، جس کی آج منظوری دی گئی ہے. اور اس میں تمام پرچیز آف آل ٹائپس آف وہیکلز کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے حکومت کی طرف سے. اور اس کے اندر جو ایسی وہیکلز ہیں جو یوٹیلیٹی وہیکلز ہیں، جس کے اندر ایمبولینسز ہیں، اسکول بسز ہیں، اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز یا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جو ہم وہیکلز ٹرانسپورٹ لیتے ہیں اس کو ایگزیمپٹ کرتے ہوئے باقی تمام وہیکل کی جو پروکیورمنٹ ہے، پرچیز ہے، اس کے اوپر کرنٹ ایئر کے اندر کمپلیٹ مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریٹمنٹ ابراڈ ہے بائی گورنمنٹ آفیشلز اور کابینہ، اس کے اوپر مکمل بین لگا دیا گیا ہے، جو کہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ہمارے ایکسپینس کا ہے، اور اس کے اوپر بھی کمپلیٹ مکمل بین ہے. پرچیز آف جتنے یہ دفاتری تنیز و آرائش کی چیزیں ہیں ان تمام کے اوپر، جس کے اندر فرنیچر آتا ہے، جس کے اندر ڈفرینٹ اکوپمنٹس آتے ہیں، جس کی میں اس کی تفصیل میں آتی ہوں، لیکن تمام فرنیچر اور تمام ایسی چیزوں کے اوپر بھی کمپلیٹ بین لگا دیا گیا اس کی پروکیورمنٹ اور پرچیز کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو آفس کے یوز کی مشینری ہے اس میں کچھ ایگزیمپشنز کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے وہ مشینری پرچیز بھی کرنی ہے تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس کو مانیٹر کرے گی اس کے آسٹیرٹی کو، اور وہ اس کے اوپر اپنی رپورٹ بھی دے گی. اس کے اوپر بھی کمپلیٹ بین لگا دیا گیا ہے. جتنے آفیشیل وزٹس ہیں ابراڈ گورنمنٹ آفیشلز کی طرف سے، فنکشنریز کی طرف سے اور منسٹرز کی طرف سے، اس پہ بھی مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. صرف وہ جو کہ آبلیگیٹری وزٹس ہیں صرف اس کی اجازت دی جائے گی، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بہت ضروری ایسا بائی لیٹرل وزٹ ہے جس کو ہونا بہت ضروری ہے، جیسے میں نے پہلے کہا آبلیگیٹری وزٹس ہیں، اس کے اوپر بھی کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد اس کی اجازت دی جائے گی. تمام دفاتر کے اندر جو کہ گورنمنٹ کے آفیسز ہیں، الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں، اٹانومس باڈیز ہیں گورنمنٹ کی، ان کے اندر لنچز، ڈنرز اور ہائی ٹیز مکمل طور پر بین کر دی گئی ہیں. اور جو اس کو مانیٹر کیا بھی جائے گا جو انسپیکشن کمیٹیز ہیں، اور اس کے اوپر بھی مکمل بین کر دیا گیا ہے کسی بھی قسم کے ایکسپینس کے اوپر. اس کے بعد جو کنزمپشن ہے یوٹیلیٹیز کی گورنمنٹ لیول کے اوپر اور گورنمنٹ کی سطح کے اوپر جتنے آفیسز ہیں اس میں 10% کمی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے 10% آف دا یوٹیلیٹی کنزمپشنز کے اوپر. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے 40% آف دا فیول کوٹا ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، اور زوم میٹنگز کا بھی میں نے ذکر آسٹیرٹی میجرز کے اندر پہلے کر دیا ہے. تو یہ وہ تمام آسٹیرٹی میجرز کی چیزیں ہیں جو کابینہ نے جس کے اوپر اپروولز دیے ہیں، اور وہ آج سے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے کابینہ کی میٹنگ کے بعد. اب ایک ایجنڈا ہے جو کہ آج الیکشن کمیشن کی رپورٹ پیش کی گئی ہے کابینہ کے سامنے، اور اس کے اندر کابینہ کے اجلاس میں کافی سحر حاصل اس پہ گفتگو بھی ہوئی ہے اور بحث بھی کی گئی ہے، اور یہ بھی ڈفرینٹ تجاویز بھی کابینہ کی طرف سے آئی ہیں کہ کس طرح الیکشن کمیشن کی ورکنگ کو بہتر بنایا جا سکے تاکہ آئندہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ شفاف ہو، غیر جانبدار ہو، اور الیکشن کمیشن مؤثر طریقے سے، ایفیشینٹ طریقے سے اپنا کام کر سکے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو. اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جب یہ رپورٹ پیش ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بحث کے لیے کابینہ نے تجویز پیش کی ہے کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر ایک سحر حاصل بحث کروائے، اور پارلیمانی کمیٹیز جو ہیں سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر وہ مکمل طور پر اس پہ بحث کریں اور تجاویز مرتب کریں تاکہ جو الیکٹورل ریفارم ہے جو اس حکومت کا، اتحادی حکومت کا ایک اولین پرائیورٹی ہے، ترجیح ہے، وہ تجاویز اس کے اندر شامل کر لی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈسکا الیکشن کے اوپر رپورٹ پیش کی گئی ہے، اور اس کے اندر بھی کابینہ کے جو ممبران ہیں کافی تشویش پائی جاتی ہے،
اور یہ رپورٹ کے اندر جو لوور سٹاف ہے، جو وہ سطح جس میں ٹیچرز ہیں، بینک آفیسرز ہیں، مختلف محکموں کے جو لوگ الیکشن کنڈکٹ کراتے ہیں، ان کی اوپر جو ذمہ داری ہے وہ عائد کی گئی ہے. تو اور اس میں بھی بہت سے ایسے کی لوگ جو وہاں پلیس تھے، وہ ابھی تک ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں اور وہ ان پوزیشنز کے اوپر موجود بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹ ہے وہ بالکل سائلنٹ ہے، وہ خاموش ہے کہ جو فیصلہ سازی کے لوگ تھے، جنہوں نے یہ ڈائریکشنز دی تھیں اس پورے پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ڈسکا الیکشن، جس میں آپ کو یاد ہوگا، آپ کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں، اور رپورٹس بھی موجود ہیں. پوری ڈسکا الیکشن کے دوران ایک کمپلیٹ رپورٹ بھی ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن کی 3 پریس ریلیزز بھی ہیں کہ کس طرح اس رات کو جو ذمہ داران تھے وہ غائب تھے، ان کو ایکسس نہیں تھی، اور بار بار الیکشن کمیشن اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا تھا لیکن سنوائی کوئی نہیں تھی. تو یہ پوری چیزیں ہیں جس میں الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا ہو گیا تھا. الیکشن کمیشن کے جو عملہ ہے وہ اغوا ہو گیا، ڈبے ووٹوں والے جو ہیں وہ چوری ہو گئے، اور پھر دھند کے باعث کہا گیا کہ یہ عملہ جو ہے وہ الیکشن جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہاں وہ تمام لاپتہ ہو گئے، وہ اغوا ہو گئے. یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ووٹ کے ڈبے چوری ہوتے تو سنا تھا، ووٹ چوری ہوتے سنا تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کا پورا عملہ غائب ہو جائے دھند کے باعث. تو یہ وہ رپورٹ پیش کی گئی ہے. تو اس میں کابینہ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی انکوائری انیشیٹ کی جائے کہ جو ذمہ دار ڈیوٹی پہ قانون سازی جو اس وقت جو فیصلہ سازی کر رہے تھے، جو یہ ڈیسیجنز لے رہے تھے، جو یہ ڈائریکشنز دے رہے تھے، اس کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے، اور ایک مکمل انکوائری کے بعد قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور یہ صرف ڈسکا الیکشن کی بات نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی جو کارروائی ہے، اس طرح کے جو فیصلے ہیں، ان کا اثر آئندہ آنے والے الیکشنز کے اوپر ہوتا ہے، ان کی شفافیت پہ ہوتا ہے، ان کی غیر جانبداری پہ ہوتا ہے، کہ کوئی آنے والے وقت میں الیکشن کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے اگر یہ ڈسکا کے اوپر انکوائری اور یہ ایک ایسی مثال نہ بنائی گئی. یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کے الیکشن کے لیے. تو خالی ڈسکا کا الیکشن نہیں بلکہ اس کی انکوائری رپورٹ اور تمام ذمہ داران کو قانون کے مطابق جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں تاکہ اس کی ڈیٹرنس قائم ہو اور آئندہ یہ کوئی جرت نہ کر سکے کسی طرح بھی الیکشن کو سبوٹاج کرنے کا اور ہائی جیک کرنے کا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کابینہ میں آج ڈسکس ہوئیں اور فیصلے ہوئے. اب میں قاہرہ صاحب کو یہ کہوں گی کہ اگر وہ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں کابینہ کے ممبرز کی طرف سے. بہت شکریہ. بہت ساری جو وضاحت ہے وہ مریم صاحبہ نے کر دی ہے. کابینہ نے یقیناً اس بات پہ تشویش ہے کہ ملک کے حالات بڑے سخت ہیں، مشکل صورتحال ہے، فسکل سپیس کم ہے، اور اس وقت ہمیں مزید زیادہ بہتر، اہم اور مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. یہی تقاضا اس وقت حالات ہم سے کرتے ہیں، یہی تقاضا آپ ساری قوم ہم سے کرتی ہے. لیڈرشپ ہے بھی یہی کہ آپ مشکل وقت میں اچھے، بھلے وہ مشکل ہی فیصلے ہوں لیکن وہ فیصلے کر کے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کی نوید مل سکے. اس صورتحال میں جب ڈکلائن ہو رہا ہو اور آپ ڈکلائن کو روکتے ہیں پھر اس کو امپروو کرنے کی طرف چلتے ہیں، تو اس پہ کابینہ کے اندر مکمل طور پہ وزیر اعظم صاحب نے اور ساری کابینہ اس پہ متفق تھی کہ ہمیں جس طرح مریم نے بھی بتایا آپ کو کہ بہت سارے فیصلے وہ تھے جو آسٹیریٹی میجرز کے حوالے تھے، بہت سارے وہ ہے جو قوم کی عادات بدلنے کے حوالے سے، کابینہ کو اپنے آپ کو گورنمنٹ کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے حوالے سے، اور اسی طرح پاکستان کے اپنے اس وقت دنیا میں اوور آل جو انرجی ہے اس کی قیمت بہت بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پہ کول کی، تیل کی، ان دونوں پہ انحصار کم کرنے کے لیے آج یہ بھی ایک فیصلہ ہوا، بلکہ اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب آلریڈی ٹاسک فورس بنا چکے ہیں کہ لوکل کول کے استعمال کے جتنے بھی ذرائع ہیں، وہ تھر کول ہے یا ہمارا بلوچستان کا یا پنجاب کا یا ملک بھر میں جہاں بھی، اس کول کے استعمال کو جلد از جلد ہمارے جو پلانٹس ہیں ان کے اندر استعمال کیا جائے. اس میں پلانٹس کی کنورشن کے لیے وزیر اعظم نے چائنیز جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی ہے، جاپنیز کے ساتھ بھی بات کی ہے، باقی لوگوں سے بھی وہ کر رہے ہیں تاکہ اپنے وسائل کے اوپر انحصار کیا جا سکے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ اس میں ٹارگیٹڈ سبسڈی یہی بنیادی طور پہ ایک اصول رکھا گیا تھا. این بلاک سبسڈی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے،
وہ کون سی سبسڈی ہے جو لینڈ کروزر والے کو بھی دی جائے اور 70 cc موٹر سائیکل والے کو بھی دی جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 70 cc والا 1 لیٹر پیٹرول ڈلوائے اور اس پہ 80 روپے یا 100 روپے اس کو سبسڈی مل جائے, اور اسی کے ساتھ کھڑا ہوا لینڈ کروزر والا 100 لیٹر تیل ڈلوائے اور وہ 10,000 روپے کی سبسڈی لے کے چلے. یہ ممکن نہیں ہے. لہذا اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف لے کے جانا ہے. اس وقت ہمارے کوئی 7 ملین کے قریب, اب 9 ملین کے قریب ہو جائیں گے BISP کے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز ہیں, اور اس میں 7 ملین کا اور اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ان لوگوں تک جو اس سارے مہنگائی کی ویو سے یا عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے, یوٹیلیٹی بلز میں اضافہ ہونے سے جو ڈائریکٹلی ہٹ ہو رہے ہیں ان کو ریلیف دیا جائے, اور جو بندے جو کلاس سہ سکتی ہے ان کو سبسڈیز نہیں بلکہ ان کے اوپر وہ بوجھ بھی تھوڑا ٹرانسفر کیا جائے جو قوم کا بوجھ ہے. اسی طرح میرے خیال ہے یہی پالیسی جو ہے وہ اگلے سال کے بجٹ کے اندر بھی رکھی جائے گی کہ ہیو سے کچھ لیا جائے اور ہیو ناٹس کی طرف کچھ چیزیں ٹرانسفر کی جائیں. یہی فلسفی ہمیں آگے لے کے بڑھ سکتی ہے. بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. کابینہ اجلاس کے حوالے سے جو جامع بریفنگ مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اس میں یقیناً اس بات کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اس وقت جو غیر مقبول فیصلے حکومت کر رہی ہے, ناپسندیدہ فیصلے کر رہی ہے, اس کا اونرشپ ہم سب اتحادی جماعتیں لے رہے ہیں, اور ہمارے پاس اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم ہنگامی طور پر بھی ایک معاشی پلان دے رہے ہیں اور طویل المدت معاشی پروگرام پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی تنظیموں کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں, چاہے وہ معاشی حوالے سے ہوں, چاہے وہ تعلیمی حوالے سے ہوں, یا اس کے علاوہ بھی جو شعبہ جات ہے ان کے تنظیموں کو بھی حکومت آن بورڈ لے رہی ہے, ان کو سن رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صورتحال ہے, جس طرح قائرہ صاحب نے بہت آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, قوم کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جو سبسڈی دی جا رہی تھی اس سے فائدے ایک مخصوص طبقے کو زیادہ مل رہے تھے اور مجموعی طور پر عوام کو اس سبسڈی کا اتنی سہولت نہیں مل رہی تھی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائیں, اور میں اس بات کا بھی آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس آپشنز تھے کہ ہم فوری طور پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کو اور دیگر قیمتوں کو فوری طور پر اور بھی کم کر کے الیکشن میں چلے جاتے, اور شاید ہماری مقبولیت میں بھی اضافہ ہوتا. تمام اس وقت جو حکومتی جماعتیں حکومت کر رہی ہیں, لیکن ہم نے اس پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے, انتظامی حوالے سے بھی, معاشی حوالے سے بھی, سیاسی حوالے سے بھی, اخلاقی حوالے سے بھی, اس میں ہم نے یہ اونرشپ قبول کی ہے. اور ہم نے فوری طور پر وزیر اعظم صاحب نے جب ہفتے کی چھٹی کو ختم کیا اور ورکنگ ڈے کے طور پر اس کا فیصلہ کیا, تو ہم نے کابینہ کے اندر ان کو تجاویز مختلف پارٹیوں کی طرف سے آئی. اس وقت بھی جب معاشی پلان کے حوالے سے یا دوسرے انتظامی امور کے حوالے سے فیصلے لیے جا رہے ہیں, عوام کے جذبات کو بھی وہاں پر ایڈریس کیا جاتا ہے کہ اس وقت عوام کیا چاہ رہے ہیں, اور طویل اس پر مشاورت کے بعد, تجاویز آنے کے بعد جس فیصلے پر بھی اتفاق ہوتا ہے وہ کابینہ اٹھاتی ہے. اس کو قوم تک ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, لیکن یہ بات مد نظر ہونی چاہیے کہ ہنگامی فیصلے یہ مستقل فیصلے نہیں ہیں. ہم
مستقل جو معاشی پلان ہے وہ بھی دینے جا رہے ہیں، لیکن اس پر آج بھی ہماری ایک اجلاس ہے جس میں تمام وزراء اور تمام تنظیمیں اس میں شریک ہوں گی، ان کی تجاویز بھی ہم لیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی تائید کے ساتھ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت جو بحران ہے، بجلی کا بحران ہے، طلب اور رسد میں فرق ہے، اس کو بھی پورا کرنا ہے، اور گرمی کا احساس بھی ہے، لوگ تنگ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اقدامات ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے وزیر اطلاعات نے رکھا کہ ہم ہفتوں کے اعتبار سے آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہے ہیں کہ ہم اتنا سسٹم میں جو ہے وہ الیکٹریسٹی شامل کرنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تدریجاً اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم اس میں ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک چیز سوالوں سے پہلے میں سوالات لینے سے پہلے ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جس کا بھی قائرہ صاحب نے ذکر کیا کہ جو حکومت کا سستا پیٹرول اور ڈیزل ٹارگیٹڈ اسکیم ہے، جو 28 بلین کا پیکج ہے، اور اس میں ایک کریکشن میں کر دوں کہ 786 جو نمبر ہے اس پہ کال نہیں، اس پر SMS ہونا ہے، اور اس میں بسپ کے علاوہ جو 40,000 جن کی تنخواہ کم ہے 40,000 سے، وہ 786 کے اوپر آج سے وہ SMS والی جو لائن ہے وہ بھی لائیو ہو گئی ہے، اور اس میں آپ میسج کر کے جو 40,000 سے کم تنخواہ ہے وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ ابھی مولانا اسد صاحب نے کہا کہ یہ حکومت صرف مشکل فیصلے نہیں کر رہی بلکہ مشکل فیصلوں سے پہلے عوام کے ریلیف کے فیصلے کر رہی ہے، اور یہ جو پیٹرول کی انکریز تھا پرائس، یہ ہم کر سکتے تھے حکومت آنے کے فوری بعد، اگلے ہی دن کر سکتے تھے۔ یہ سمری بھی پچھلی حکومت کی تھی، یہ معاہدہ بھی پچھلی حکومت کا تھا، اور جو پیٹرول 10 روپے سستا کیا گیا تھا اس کے خزانے میں پیسے بھی نہیں تھے۔ یہ ہمارے لیے بڑا آسان فیصلہ تھا، لیکن پرائم منسٹر اور حکومت نے جو اتحادی ہیں ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے عوام کے ریلیف کا انتظام اور بندوبست ہوگا، جو یہ 28 بلین کی ٹارگیٹڈ سبسڈی حکومت کا سستا پیٹرول اور ڈیزل اسکیم ہے، جو 786 کے اوپر SMS کر کے آپ بسپ کے اس کے اندر لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بسپ کے علاوہ بھی جو انٹائٹل لوگ ہیں 40,000 سے کم جن کی سیلری ہے، تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جو ان مشکل فیصلوں سے پہلے کر کے یہ مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور یہ فیصلے صرف فیصلے اور اعلانات نہیں بلکہ وہ اکنامک ویژن ہے جو دوبارہ سے اس ملک کو ترقی کی راہ پر معیشت کو بحال کر کے جو عوام ہیں ان کو کاروباری اور روزگار کے مواقع مہیا کرے گا، اور انشاءاللہ اسی ویژن کے ذریعے، اسی اسٹریٹجی اور انہی فیصلوں کے ذریعے ہم واپس بدحال معیشت کو بحال کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ میڈم بنیادی طور پر یہ بتائیں کہ الیکشن سے آپ نے صاف شفاف انتخابات کی بات کی، صاف شفاف انتخابات کے سلسلے میں آپ نے پہلا قدم اٹھایا اور ایک قانون بنایا۔ اس قانون کو آپ نے ایوان صدر پاکستان نے یہ لکھا ہے اس قانون پر اپنا اعتراض لگاتے ہوئے کہ آپ نے کوئی پیش رفت نہیں کی بلکہ 2 قدم پیچھے ہٹائے ہیں، اب پیچھے ہٹے ہیں آپ صاف شفاف انتخابات میں، اور انہوں نے حکومت پر ایک سنگین الزام لگایا ہے کہ آپ نے آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 46 کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس بارے میں حکومت پاکستان کا کیا رد عمل ہے؟ قمر زمان قائد صاحب، آپ کے لیڈر نے مہنگائی مارچ کیا تھا اس لیے کہ پاکستان میں اتحاد کی عروج پر مہنگائی تھی، صرف آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے لیڈر نے یہ سوال مطالبہ کیا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے وزیر اعظم مستعفی ہو جائے؟ کیا یہ مطالبہ ان کا جائز تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے وزیر اعظم مستعفی ہو جائے؟ شکریہ۔ جو الیکشن سے ریلیٹڈ، الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ اور صدر سے ریلیٹڈ سوال ہے، اس کے اوپر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 11 اپریل کے بعد کس طرح آئینی عہدوں کو ان کی جو وقت ہے، ان کا جو اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، اور کس طرح آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں وہ آئینی عہدے، اور اس میں صدر کا جو عہدہ ہے وہ ان کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ سیاست کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ملک کے لیے عہدہ ہے، اور یہ ایک سب سے بڑا عہدہ ہے ملک کے اندر۔ اس کو استعمال اپنی سیاست کے لیے یا عمران خان صاحب کی سیاست کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا نہیں چاہیے۔ ملک کو اس وقت الیکٹورل ریفارم کی ضرورت ہے، جو 4 سال ان نالائقوں، ان نااہلوں نے پارلیمان کو ساتھ ملا کر کرنی تھی، لیکن ہر ملکی مفاد، چاہے وہ الیکٹورل ریفارم ہو، چاہے وہ سیکیورٹی کے ایشوز ہوں، ان تمام چیزوں پہ سیاست کی گئی، اور عمران خان صاحب کی انا، ضد اور تکبر ملکی مفاد سے بڑا تھا۔
یہ ہم سب نے دیکھا کہ کووڈ کے اوپر بھی مشاورت سے عمران خان صاحب اٹھ کے چلے گئے, فیٹف کی مشاورت سے اٹھ کے چلے گئے, اور جب بھی ان معاملات کے اوپر بات کی جاتی تھی کہ وزیر اعظم غائب ہے تو اپوزیشن کے اوپر NRO کا الزام لگایا جاتا تھا. تو اس وقت جو 90% ریپرزنٹیشن حکومت کے اندر موجود ہے تمام سیاسی جماعتوں کی, تمام وفاق کی اکائیوں کی, اس سے بہتر ملک کی تاریخ میں کوئی موقع نہیں ہو سکتا جس کے اندر ہم الیکشن کو شفاف بنانے اور غیر جانبدار بنانے کے لیے الیکٹورل ریفارم کریں. اور جو 2 چیزوں کے اوپر یہ انہوں نے کہا ہے کہ 2 اسٹیپ پیچھے لے گئے ہیں, وہ EVM مشینز ہیں, جو EVM مشینز کے اوپر الیکشن کمیشن نے خود ٹیکنیکل اعتراضات اٹھائے تھے, اور ہم نے, میں دوبارہ واضح کر دوں کہ اس کی کسی قسم کو EVM کو ختم نہیں کیا گیا, بلکہ الیکشن کمیشن کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ وہ جو فیصلہ کریں کہ جتنے ٹیکنیکل پرابلمز ہیں جس کے اندر ایڈمنسٹریٹو کنٹرولز کے پرابلمز ہیں, ووٹ کی پرائیویسی کے پرابلمز ہیں, ان تمام کو ہٹاتے ہوئے ایک ایسا سسٹم بنایا جائے کہ کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے. دوسری بات, جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اس کو ہم نے یہ اپنی سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا اس اتحادی حکومت نے, بلکہ اس میں فردر ایک سٹیپ جا کے ان کو عملی طور پہ پارلیمان کے اندر نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ چھوٹی سیاست, چھوٹی اس کے اوپر باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ جو ملکی مفاد میں قوانین ہیں, صدر کی کرسی اس کو پاس کرے, بلکہ وہ عمران خان صاحب کے نمائندے نہ بنے, پاکستان کے نمائندے بنے, اور انشاءاللہ جو جوائنٹ سیشن ہے اس میں ان تمام قوانین کا جو اپروول ہے وہ ہو جائے گا. آپ قاہرہ صاحب, گزارش ہے کہ صدر صاحب کے ریمارکس گورنر کا تقرری ہو یا باقی ایشوز ہوں, ان کے اوپر بھی کوئی اسی طرح کے ریمارکس آئے, ان چیزوں کے اوپر اپنی رائے دے کے ان قوانین کو واپس بھیج دینا اور الٹیمیٹلی وہ رائے درست نہ ہونا, اس کے بارے میں ہمیں کچھ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ساری قوم اس صورتحال کو دیکھ رہی ہے. یہ افسوسناک صورتحال ہے. وزیر اعظم صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس پھر عمران خان کو, ان کے 3.5 سال کے رویے کو ایک طرف رکھیے, پھر ان کو دعوت دی ہے کہ میں کمیٹی بنانا چاہتا ہوں, میں بنانے کو تیار ہوں, آئیے بیٹھ کے اس ملک کے مسائل کا حل نکالتے ہیں جس طرح ہم سارے اکٹھے ہو کے نکالنے کی. صرف الزامات کی بنیاد پہ کام نہیں چلے گا, کوئی ایک فرد بنا کے گھوڑے پہ بیٹھ کے ایسے نہیں چل سکتا. اور میں ذاتی طور پہ بھی آج پھر کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, بڑی تلخیاں ہو گئیں, بہت کچھ ہو گیا, اب بھی واپس آئیے, اپنے اعصاب کو ذرا ٹھنڈا کیجئے, غور کر کے اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے ساری حکومت اس پورے پارلیمان کے اندر بیٹھی جماعتوں کو ساتھ لے کے حل نکالنا چاہتی ہے, وے فارورڈ چاہتی ہے, اپنے اقتدار کی طوالت نہیں چاہتی جس طرح وہ چاہتے تھے, اور ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کرنا چاہتے تھے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق تھا کہ میرے لیڈر جناب بلاول صاحب نے مہنگائی مارچ کیا تھا, اس مارچ کے اندر عمران خان کی حکومت کے 3.5 سالہ فیلئرز, اس کی پوری طویل فہرست تھی. اس میں ایک چیز مہنگائی تھی. ہاں مہنگائی بڑی ہے, لیکن ہم نے مہنگائی کو کرٹیل کرنے کے میئرز بھی لیے ہیں, اور 3.5 سال کے بعد جا کے ہم نے اس کے خلاف وہ مہنگائی مارچ کیا, اور کامیاب مارچ کیا. اس میں پاکستان کے لوگ شامل ہوئے. ہماری حکومت نے 1 مہینے کے اندر اندر, ابھی تو 2 مہینے ہوئے, 1 مہینے کے اندر اندر جو اقدامات اٹھانے پڑے, آپ کو یاد ہے, اب تو خود ہم پہ سب سے زیادہ سوال کر رہے تھے کہ کیوں تلخ فیصلے نہیں کر رہے, کیوں مشکل فیصلے نہیں کر رہے. مشکل فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے اس کی کچھ پریپریشنز کی جائے, کچھ تیاریاں کی جائیں. فرض کریں آپ نے ٹریڈ بند کرنی ہے, امپورٹ بند کرنی ہے کچھ چیزوں کی, تو جن ملکوں سے یا جن فورمز کے ساتھ آپ ممبرز ہیں, کیا آپ ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ کام کر لیں گے؟ ورنہ اس کے جواب میں اگر آپ کی وہاں جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں وہ بھی بند کر دی جائیں تو پھر کیا ہو. لہذا کہنا بڑا آسان ہے. تو ہم عمران خان صاحب کے یو ٹرنز کے خلاف تھے, ان کی کنسسٹنٹ فیلیئرز کے خلاف تھے, ان کے ٹوٹل جو 3.5 سال کا کلیپس تھا پاکستان کی اکانومی کا, خارجہ پالیسی کا, اس میں ایک جزو وہ بھی تھا جو بلاول صاحب نے ہائی لائٹ کیا اور درست کیا. اچھا, یہ کہیے کہ آپ نے جو آسٹیرٹی میجرز کا اعلان کیا ہے, کیبنٹ کا کیا ہے, آپ نے افسران کا کیا ہے, 40% کٹ کیا ہے, تو جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کے جو ٹریولنگ واچرز ہیں, ان کے جو الاؤنسز ہیں, کیا وہ بھی اس میں شامل ہیں؟ کہ دوسری آج پھر ایک خبر پھیلی ہوئی ہے کہ 23 روپے کی سمری یا 25 روپے پیٹرولیم کے پرائسز میں آج پھر اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کو ذرا کیٹیگریکلی بتا دیجیے گا یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. سر جی پہلے تو آپ نے ابھی جس طرح بجلی کا شارٹ کا تذکرہ کیا, وہ سارا پلان بھی آپ نے بتایا اس طرح ہم اس کو کافی پائیں گے. ایک آپ اس چیز کی طرف بھی آپ کی شاید توجہ ہے کہ جو کے الیکٹریسٹی اور آئی ایس کو اور وابڈا کے جو ملازمین ہیں ان کو فری بجلی جو ہے, مطلب جو
इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको भी आप है कोई इस प्लान में कि उसके ऊपर बात करें। और दूसरा ये जो SMS सर्विस आपने कही है, ये SMS ये इसके ऊपर कुछ चार्जेस है, ये भी बता दें क्योंकि ये जी पहले आपने सवाल किया मेंबर पार्लियामेंटेरियंस का, जो मैंने आपको ऑस्टेरिटी मेजर्स और कंजर्वेशन प्लान दिए वो गवर्नमेंट की सतह के ऊपर है। पार्लियामान के अंदर जो स्पीकर साहब हैं वो इसको देखते हैं और वो भी अपने एक कंजर्वेशन प्लान और ऑस्टेरिटी प्लान के साथ अनाउंसमेंट मेंबर्स करेंगे। ये जो ये हुकूमती सतह के ऊपर, काबीना की सतह के ऊपर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये तमाम बयानात है। देखिए एक छोटी सी गुजारिश, जो मेंबरान अगर असेंबली प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने के लिए और उनको मिलता है, अगर आप किसी मेंबर का ये तारिक साहब बहुत जरूरी पोस्ट करना कि ओवरऑल पाकिस्तान की कौमी असेंबली के मेंबर्स को जो नेट ड्रा वो करता है ये सारे चीजें डाल के वो कितने, क्या वो किसी सरकारी मुलाजिम के बराबर भी पैसे लेता है? तो हाँ ऑस्टेरिटी होगी जिस तरह मरियम बीबी ने कहा, लेकिन वो पार्लियामान का काम है। बट अगर कोई अपने सरकारी काम आ रहा है तो क्या उसको मिनिमाइज कर देना चाहिए? जी एक गुजारिश मैं कर दूं, ये जिस तरह कायरा साहब ने आपके सामने रखा, आपके ख्याल में कि मेंबरान पार्लियामेंट की कितनी तनख्वाह होगी? मैं सिर्फ एक चीज कौम के सामने रखना चाहता हूँ, वजाहत के लिए कर रहे हैं। मुझे खुद जाती तौर पर गर्ज नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके मेंबरान असम्बली इस वक्त जो पार्लियामान में बैठे हैं दो किस्म के, एक वो जो कौमी असम्बली के ऊपर लान तान करते हैं, उनका भी मुहासबा होना चाहिए, जो पूरा साल बाहर रहकर इस्तीफे देकर और पार्लियामेंट को गालियां देकर, इस सिस्टम को गालियां देकर मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं और फिर साल के आखिर में आकर तमाम तनख्वाहें लेते हैं, तमाम मराहत लेते हैं, वो भी आपके सामने हैं, उनको भी आप ज़ेर बहस लाएं। और दूसरे वो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो दिन रात एक करके इस वक्त पाकिस्तान के माशी सूरत हाल, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त शायद काफ़ी अरसे से मुलाजमीन तकाजा करते हैं अपने तनख्वाहों में इजाफे का, और होते भी हैं, एक बजट में नहीं तो दूसरे बजट में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में। इस बात की भी तहकीक करा लें कि मेंबरान कौमी असम्बली हों या मेंबरान सेनेट हों, कितने अरसे से उनकी तनख्वाहें। मैं एक बात आपके सामने रख दूं कि मेंबरान असम्बली के साथ काम करने वाले मुलाजमीन जो कौमी असम्बली के अंदर हैं, उनकी तनख्वाहें शायद मेंबरान कौमी असम्बली से ज्यादा हों। एक जो पेट्रोल रिलेटेड आपने बात की, ये आपने जो इशू उठाया है, मैं इसको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कल आपने देखा होगा कि परसों और कल ये स्टेटमेंट्स गई जर्नलिस्ट की तरफ से, और बड़े जिम्मेदार स्कूल में हो, अस्पताल में हो, और वो तमाम तरक्याती मंसूबे हों जो इस स्कीम्स का हिस्सा होते हैं। तो इसको प्लीज सियासी रंग देने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, मैंने जब बात की जर्नलिस्ट की तो मैंने एज अ कम्युनिटी की है, मैंने यहाँ अराउंड बैठे हुए लोगों की नहीं की, मैंने अपने आप को भी उसमें शामिल किया है कि मैं भी अगर कोई ऐसा बयान दूं अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए तो उससे भी इज्तनाब करना चाहिए। और कुछ लोगों को समझाना तो ये मुश्किल है जो अभी 4 साल हुकूमत में रहे हैं कि ऐसे बयानात ना दें जो आपकी तबाह की हुई मईशत को मजीद तबाह करने की कोशिश करें, जो आपका बिछाया हुआ गंद है जिसको हम साफ कर रहे हैं, और आपकी लगाई हुई आग है जिसको हम बुझा रहे हैं, मजीद इसमें इजाफा न करें। साहब एक छोटी सी गुजारिश है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बड़ी जरूरी होगी। वजाहत तो मरियम साहबा ने कर दी है। गवर्नमेंट के मुख्तलिफ फंड जो होते हैं उनके हद रखी है, उसके नाम रखे जाते हैं, कोई PSDP है, कोई और मुख्तलिफ फंड है। एक हेड है जिसको मेंबर्स फंड के तौर पे कहा जाता है। ये मेंबर्स को फंड नहीं दिया जाता, मेंबर्स ने सिर्फ स्कीम आइडेंटिफाई करनी होती है, बजट के अंदर उसको जो नाम दिया जाता है वो मेंबर्स फंड है, और उससे लगता यूं है, तासर यूं मिलता है कि ये पैसे मेंबरान की कोई अपनी फलाह पे खर्च होते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। तो ये सिर्फ उन्होंने गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को वसूई गैस के, बिजली के, सड़कों के, गलियों के प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करने होते हैं, डिपार्टमेंट्स को पैसा जाता है, डिपार्टमेंट्स उसके टेंडर करते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। सो मेरी गुजारिश है, ये पैसा अगर इस्तेमाल नहीं होगा, डेवलपमेंट का फंड खत्म बंद कर दिया जाएगा, लोगों की जिंदगी में भी तंगी होगी। और अगर आपके PSDP के और ये मेंबर्स फंड बंद कर दिए जाएं तो पाकिस्तान में कितने लोगों का रोजगार छिनेगा,
उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारी गवर्नमेंट की डेवलपमेंट का एक हिस्सा होते हैं। थैंक यू। मरियम साहब, ये बताइएगा कि रिटायर्ड फौजी अफसरान की जानिब से और भी मुतालबात सामने आए हैं, जिनमें से एक मुतालबा फौरी इंतखाबात का है और खजाना तनावला को हटाने के हवाले से भी मुतालबा किया गया, और दूसरा, क्या आप रिटायर्ड फौजी अफसरान को बाकायदा एक एंटिटी तस्लीम करते हैं कि वो हुकूमत वक्त को और रियासत को डिक्टेट करे? देखिए, मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। रिटायर्ड फौजी अफसरान से हमें गुजारिश करनी है कि वो अपने आप को अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे न कहें। वो अपने साथ रिटायर्ड अफसरान लिख के वो ये तासर देने की कोशिश करते हैं, और वो उनके इदारे के लिए भी अच्छा नहीं है, साबका इदारे के लिए। उसकी बहुत सारी वजाहत ISPR पहले कर चुका है, और अगर उनको रिटायरमेंट के बाद किसी जमात के साथ अपनी मोहब्बत है तो उस मोहब्बत का इजहार पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे करें। उसको इन फोरम्स के ऊपर अपनी सियासी, ये जो रिटायर्ड फौजी अफसरान का फोरम है, ये किसी सियासत के लिए नहीं है। जिसको शौक है वो अपनी सियासी जमातें बनाए या सियासी जमातों में शामिल हो, और बिस्मिल्लाह आके देख ले लोग उनको कितना फॉलो करते हैं। और एक और चीज मैं कायरा साहब की बात में सिर्फ ऐड कर दूं, इजाफा कर दूं कि वो रिटायर्ड फौजी अफसर जिन्होंने कल सियासी बयानात दिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उस पर तरदीद अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान आर्म्ड फोर्सेस के ISPR ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उनके अंदर भी ये रिटायर्ड अफसरान भी और ये जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF के साथ जो मायदे किए, क्या आप लोग उनको आवाम के सामने लाएंगे या सिर्फ जिक्र ही करता रहेंगे? मैं तो जी ऑलरेडी उस दिन IMF का मुआहदा आवाम के सामने ला चुकी हूँ, इसको मैं पब्लिक कर चुकी हूँ, और हमने जिस वक्त ये मुआहदा साइन हो रहा था उस वक्त हमने ये मुतालबा किया था कि इसको पार्लियामान के अंदर पेश किया जाए, इसको पार्लियामान के अंदर बहस कराई जाए। और कल मैं एक कराए के तर्जुमान का बयान पढ़ रही थी कि ये IMF का मुआहदा नहीं, ये IMF की रिपोर्ट है। इतना झूठ बोलते हैं, और जो मैंने पब्लिक किया आप लोगों को जिसकी कॉपी दी, वो IMF का दस्तखत शुदा मुआहदा है जिसके बारे में ये फरमा रहे थे, और हम उसको ऑलरेडी पब्लिक कर चुके हैं। पार्लियामान के अंदर भी इसके ऊपर बहस होनी है, ये जो भी जॉइंट सेशन आ रहा है, और बजट के अंदर भी इसके ऊपर बहस होनी है। अभी बात करें तो आप और इमरान खान साहब एक कहीं पे नजर आए, वो भी कहते थे मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता। आज मौलाना साहब भी कह रहे हैं तनख्वाह बहुत कम है। आप एक टीम तजर्बेकार टीम आई थी, तो वज़ीर आज़म साहब ने आते ही ये बगैर ब्रीफिंग के फैसला किया कि हफ्ते की छुट्टी खत्म करते हैं। आज हफ्ते की छुट्टी दोबारा बहाल करनी पड़ी, तो क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि कम अज कम इस पे कोई थोड़ी ब्रीफिंग लेके फैसला करना चाहिए था? मौलाना साहब, आपसे सवाल है। खान साहब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर तकरीर में कहते हैं कि आपने जो कम्युनिकेशन की वजारत ली है वो पैसा कमाने के लिए ली है, और खास तौर पर मौलाना फजल रहमान का कहते हैं उन्होंने आपको लेके दी है, तो इस पे आप क्या रिस्पॉन्ड? देखिए, ये जो पहली बात आपने की है कि मैंने ये कहा है कि बहुत कम है और हमारा गुजारा नहीं हुआ। हमने काबीना में आज भी इस चीज़ पे बात की है कि हम लाइफ स्टाइल को चेंज करें, और हम उसका प्लान बना रहे हैं सुबह के साथ मिलकर। हमने अपने तर्ज ज़िंदगी नहीं बदला। आप 40,000 रुपये में गुजारा करते होंगे, या 30,000 में गुजारा करते होंगे, या 50,000 में गुजारा करते होंगे। आपके भी बच्चे हैं, आपका भी घर है, तो मैं क्यों नहीं गुजारा कर सकता उसमें? कोई और उसमें क्यों गुजारा नहीं कर सकता? किसी शख्स के अखराजात 10 लाख रुपए हैं, उसके 10 लाख रुपए पूरे नहीं हो रहे क्योंकि उसका तर्ज ज़िंदगी उस तरह का है। तो हमें कौमी तौर पर इस बात का एहसास है, और हमने शऊर देना है कौम को। हमने बहुत सारी चीज़ों में शऊर देना है जहाँ पर इस वक्त फजूल खर्चियाँ हो रही हैं, जहाँ पर इस वक्त पैसा फजूल में खर्च हो रहा है। अगर हम वन डिश का प्रोग्राम ला सकते हैं, हुकूमत शऊर दे सकती है कौम को, तो हमें उस तरह के कौम को शऊर देना चाहिए। मैं इससे पहले मेंबर कौमी असम्बली नहीं था, तो मेरी उस वक्त जब मैं खुद पढ़ाता था, उस वक्त जो तनख्वाह थी मैं उसी में गुजारा कर रहा था। इस वक्त जिम्मेदारियां बदल गई हैं, और उसके साथ साथ शायद मेरी इस वक्त 10 लाख रुपए तनख्वाह भी अगर हुकूमत मुकर्रर कर दे तो मेरी पूरी ना हो सके। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी जो हुकूमत के जो ये पेट्रोल के अखराजात अगर वो देती है तो वो इस मद में ही देती है कि वो बोझ उठाते हैं उस हुकूमत के इंतज़ामी उमूर का।
تو ہم اس میں آپ کے ساتھ بالکل متفق ہیں. آج بھی کابینہ نے جو اخراجات میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دوسری بات رہی آپ کی عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ مجھے کمیونیکیشن کی وزارت دی ہے، تو مجھے تو آج تک پتہ نہیں چلا کہ کمیونیکیشن کی وزارت میں پیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کو جب پتہ ہے تو اس پہ ان کو جواب دے دیں. ان کو جواب پورا کر لینا. میں آپ کا ان جواب کو کمیونیکیشن کی منسٹری کا حساب بھی دینا ہوگا، ان کو گھڑی کے بیچنے کا حساب بھی دینا ہوگا، ان کو وہ ہیرا بیچا ہے کیا انگوٹھی ہے پتہ نہیں، وہ اس کا بھی حساب دینا ہوگا. ان کو یہ بیانات جو آ رہے ہیں پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے اور اپنے آپ کو ناگزیر کرنے کے، اور آپ نے ایک قائرہ صاحب سے سوال کیا مہنگائی مارچ کے حوالے سے. اگر یہ لوگ حکومت کرتے 90 دن کا پلان آیا، پھر 100 دن کا پلان آیا، پھر 1 سال کا پلان آیا، پھر کہا کہ ابھی 1 سال ہوا ہے آپ ہم سے جواب مانگ رہے ہیں. ہم نے ان کو ہٹایا ہے تاکہ پاکستان ٹوٹنے سے بچے. ہم نے ان کو ہٹایا ہے تاکہ پاکستان میں لوگ جو اس وقت انتشار کا شکار ہیں ان کو ہم متحد کر سکیں. جس طرح کشمیر کے اوپر مجرمانہ خاموشی اختیار کی گئی ہے ان کی حکومت میں، آج ہم سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے پاکستان کے اس تائید کا کیسے اثر و آغاز کریں. ہمارے مد نظر یہ نہیں ہے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، عمران خان شاید ایکسین کا بیٹا تھا، اس کا والد صاحب ایکسین تھا. میرے دادا وزیر اعلیٰ تھے، اور میں اپنے آپ کا اور اپنے خاندان کا اور اپنی جماعت کے ایک ایک کارکن کا اور ایک ایک ممبر کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں. میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ عمران خان آئے اعلان کرے کہ میں 1 کنال کی زمین گھر میں رہنے کے لیے تیار ہوں، میں سب کچھ وقف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں بھی وقف کرنے کے لیے تیار ہوں. اس سے بڑھ کر میں اعلان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. لیکن یہ چیزیں سیاسی طور پر اٹھائی جا رہی ہیں. ہمیں اس وقت مملکت کے مسائل درپیش ہے، اور جہاں سے ہم اٹھ کر آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، یقیناً اگر وہ حقائق آپ کو ہم اس میں شریک کریں اور آپ کو کہیں کہ آئے آپ فیصلہ کریں، تو آپ بھی بے بس ہو جائیں گے. لیکن ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور ہم اس کو قبول کر چکے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کا حل بھی ڈھونڈیں گے. دیکھیے، میں ایک چھوٹی سی گزارش وضاحت کروں آپ کے ساتھ. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم آپ کے سوالات کے جواب میں کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتی ہیں جو مطالبات ہوتے ہیں. ایک سوال کی وضاحت کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ ممبران کی تنخواہیں زیادہ نہیں، ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. آپ نے اس کو مطالبے کے رنگ میں لے لیا. یہ مہربانی کیا کریں، جس رنگ میں ہم کوئی بات کر رہے ہیں اس کو اسی رنگ میں لیجئے. یہ ہماری وضاحت تھی، آپ بھی وضاحت کر رہے ہیں، کوئی مطالبہ نہیں تھا. لیکن دوسری گزارش ہے کہ خان صاحب نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں کو گالی دی. وہ تو بہت سارے لوگوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں. اب آپ گالیوں کا ہم سے جواب پوچھیں کہ آپ کو گالی کیوں دیتا ہے. خان صاحب بہت سارے لغو باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی وضاحتیں ہم کریں گے. ہمیں آپ سے توقع یہ ہے، ہاں سبسٹینٹو بات ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہتا ہے، سوشل میڈیا میں آتا ہے، خان صاحب کھڑے ہو کے، اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ الزامات کے پہاڑ کھڑے کر دو، لوگ وضاحتیں کرتے رہیں گے، ہمیں کیا. آپ سے گزارش، سارے میڈیا سے گزارش ہے، بالکل ہم اپنے ایک ایک ایکٹ، ایک ایک لفظ کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں. اگر ہم دوسروں کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں، خود بھی ہیں. آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ جس سوال میں کوئی سبسٹینٹو بات ہو، کوئی ثبوت ہو، کوئی جسٹیفائڈ ہو، یہ خالی ہیر سے کے اوپر یا مخالفت کی بنیاد پہ کہے ہوئے اور ہیٹرڈ، نفرت کی بنیاد پہ کہے ہوئے تبصرے ہیں نا، وہ اگر منہ پہ آپ سوال کے رنگ میں کریں گے تو یقیناً ہم انسان ہیں، ہمیں بھی غصے لگتے ہیں. خان صاحب کو تو نہ کسی کی عزت کا احساس ہے نہ کچھ. ہاں، الزام جس پہ بھی ہو، وہ کتنا بڑا آدمی ہو، وہ کتنا بڑا عالم دین ہو، کتنا بڑا سیاستدان ہو، اس کا جواب دہ ہونا ہوگا. لیکن تھوڑا سا سوال کے اندر کوئی ایسنس ہو تو ضرور پوچھیے. کام کر رہا ہے اور وہ بھی بند پڑے ہیں. آزاد وطن میں بھی سست روی ہے. سر فنڈز کا ایشو آ رہا ہے اور الزام بھی لگائے جا رہے ہیں کہ فنڈز نہیں جاری کیے جا رہے، اور لاسٹ فنڈ کو حالہ پروجیکٹ کو کیا کوئی دیکھیے اس کے بارے میں مریم بی بی زیادہ بہتر وضاحت کر سکتی ہیں. کروڑ کے بارے میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ کروڑ کی کمرشل جو ہے نا، اس کی پروڈکشن ایز پر ایگریمنٹ وہ ابھی ہونے میں کچھ ماہ باقی ہیں.
और वजीर आजम साहब ने एक रोड मंसूबे का विजिट करके उनसे जो आजमाइशी मंसूबा चला के फ्री ऑफ कास्ट बिजली लेने का, वो 4 अरब रुपए की फ्री ऑफ कास्ट बिजली चाइनीज दे रहे हैं। उसके बाकी प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा होगा तो वो भी इंशाल्लाह चलेगा। और एक कैपेसिटी, एक सिर्फ गुजारिश ये है कि कैपेसिटी जहां जहां है उसको सारी को इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट वो हैं जो गैस गजलर्स हैं जहां पे बहुत ज्यादा फ्यूल की कंजम्पशन आती है, 60-60 रुपए का यूनिट बनता है, वो अब जरा कम चलाते हैं। बाकी चीप एनर्जी वाला तो हर प्लांट चल रहा है। थैंक यू।